نحمده ونصلي على رسوله النبي الأمين المكين الحميد الرؤوف الرحيم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بے پناہ لطف و کرم ہے کہ جس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر قرآن پاک کے ترجمہ اور تفسیر کی اس مجلس میں، اس محفل میں اور اس کلاس میں شرکت کی توفیق عطا فرمائی. کل ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 تک کا بیان مکمل کر لیا تھا، اور آج ہم آیت نمبر 121 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. اور یہ جو آیت نمبر 121 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ جو ہے غزوہ احد کا واقعہ جو ہے وہ بیان فرما رہے ہیں. تھوڑی سی میں اس کی بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دوں کہ غزوہ بدر جو پہلا مارکہ حق و باطل تھا، جو سن 2 ہجری کے اندر برپا ہوا، اور اس کے اندر جو کفار تھے ان کی تعداد 1000 تھی، مسلمانوں کی 313 تعداد تھی. 2 گھوڑے تھے، 6 تلواریں تھیں، 70 اونٹ تھے، یعنی بہت ہی بے سر و سامانی کا عالم تھا. لیکن اس کے باوجود جو اللہ تعالیٰ پر توکل کا عالم تھا وہ بہت زیادہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ ایک رات پہلے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مولا جو کچھ جمع پونجی تھی تیری بارگاہ میں لے کر حاضر ہو گیا ہوں، تو اگر ختم ہو گئے، مٹ گئے، تو پھر کوئی تیرا نام لیوا نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے جو غزوہ بدر کے اندر مسلمانوں کی جو ہے مدد اس طرح سے فرمائی کہ بالکل جو ہے 3 گنا کفار کی جو تعداد تھی وہ زیادہ تھی، اور ان کے پاس اسلحہ بھی اچھا تھا، زیادہ تھا، اور ان کے پاس زیادہ راہ بھی جو اچھی تھی. سارا کچھ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد فرمائی، اور ان کے جنگ کے اندر 70 کے قریب جو ہے ان کے بڑے بڑے سردار وہاں پر قتل ہوئے، اور 70 گرفتار ہو گئے، قیدی بن گئے. تو جب یہ ہوا تو مکہ میں جب خبر پہنچی ہے تو مکہ میں تو ایک جو ہے بالکل جس طرح کہتے ہیں ایک طوفان مچ گیا، اور ایک ہیجان برپا ہو گیا کہ بھئی یہ ہوا کیا، کیونکہ وہ تو مسلمانوں کو اتنا یعنی کہ اس جوگا جس کو کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں رہے تھے کہ مسلمان ان کے خلاف جو فتح بھی حاصل کر سکتے ہیں. تو وہ تو ان کو گئے تھے کہ اب ہم جا رہے ہیں تو ان کو مٹا کر آئیں گے، اس چراغ کو بجھا کر آئیں گے، لیکن الٹا ہی ہو گیا. ان کو جب شکست کی خبر ملی مکہ میں تو بہت زیادہ جو ہے غم و غصہ تھا. تو پھر ہوا یہ کہ ڈیسائیڈ یہ ہوا کہ جو ابو سفیان والا قافلہ تھا، جو بڑا مال و دولت پرافٹ میں کما کر جو ہے واپس آیا تھا اور کافی منافع اس کو ملا تھا، اور چونکہ سارے جو سردار تھے اور مکہ کے لوگ تھے اس میں ان کی انویسٹمنٹ تھی، تو سب نے جو ہے یہ متفقہ فیصلہ کر لیا کہ اب ہم اس بات کا جو بدلہ لیں گے، اور یہ جو کارواں آیا ہے اور اتنا پروفٹ کما کر لایا ہے، اس کو اب ہم جنگی تیاریوں کے اوپر خرچ کریں گے، اور اگلے سال جو ہے ہم اس سے بدلہ لیں گے. ٹھیک ہے نا. تو وہ پورا 1 سال تیاری کرتے رہے، اور سارا مال و دولت بھی انہوں نے. تو اگلے سال جب وہ آئے ہیں تو ان کی تعداد 3000 تھی، پہلے 1000 تھی، اور اس مرتبہ کچھ نوعیت اور سچویشن بھی ڈیفرنٹ تھی کہ ان کی عورتیں بھی ان کے ساتھ آئیں، جو یعنی کہ اشعار پڑھ رہی تھیں کہ اگر تم جو ہے جنگ میں کامیاب ہوگے تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی، ہم تمہارے لیے بستر ٹھیک کریں گی، ہم تمہارے لیے یہ کریں گی، وہ کریں گی، اور اگر ناکام ہو کر آئے تو پھر یہ ان باتوں کی امید نہ رکھنا. تو اس طریقے سے جو ہے وہ اپنے مردوں کو غیرت دلا رہی تھیں اور شجاعت کے لیے کہ بھی بھاگے نہ، جب عورتیں بھی ساتھ ہوں گی تو پھر. تو 3000 کی تعداد تھی. احد کے مقام پر آ کر یہ پڑاؤ انہوں نے کیا. اب مسلمانوں کا معاملہ یہ تھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے مشاورت کی، اور مشاورت کے بعد جو ہے آپ نے یعنی کہ پوچھا کہ بھئی ہمیں سٹی کے اندر رہ کر جنگ لڑنی چاہیے یا سٹی سے باہر. احد جو ہے تقریباً 3 میل جو ہے وہ مکہ سے باہر ہے. ٹھیک ہے نا. بدر تقریباً 80 کلومیٹر باہر تھا، تو احد بھی اسٹل جو ہے مکہ سے باہر تھا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی رائے یہ تھی کہ اندر رہ کر لڑا جائے، مکہ کے اندر رہ کر لڑا جائے، مدینہ کے اندر رہ کر لڑا جائے. لیکن کچھ وہ لوگ جنہیں بدر میں مختلف وجوہات کی وجہ سے شرکت کا موقع نہیں ملا تھا، اور کچھ نوجوان بڑے پرجوش تھے، انہوں نے کہا ہم دین حق پر ہیں تو ہمیں باہر نکل کر کفار کا مقابلہ کرنا چاہیے. اچھا، اس میں ابھی ٹوٹل مسلمانوں کی جو تعداد تھی وہ تقریباً 1000 تھی، 1000 تھی،
اور اس میں بھی عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، اس کے ساتھ جو لوگ تھے وہ تقریباً 300 کے قریب تھے. تو 1000 میں سے 300 ان کی تعداد تھی، تو پیچھے کتنے رہ گئے؟ 700. اب عبداللہ بن ابی جو تھا اس کی بھی رائے یہ تھی کہ اندر شہر کے اندر رہ کر لڑا جائے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے ایسی تھی، لیکن وہاں پر اکثریت کی رائے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا کہ وشاورہم فی الامر، ان سے جو ہے مشورہ کیا کریں. تو غیر منصوص چیزوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو تو منصوص ہوتی تھی نا اللہ کی طرف سے حکم، تو اس میں تو کوئی مشورہ نہیں ہے. غیر منصوص چیز میں جو دنیاوی یعنی کہ اعتبار سے چیزیں ہوتی ہیں، اس میں جنگیں بھی ہیں، ان کی حکمت عملی ہیں، تاکہ تربیت ہو، ٹریننگ ہو، ان کی حوصلہ افزائی ہو کہ بھی ہمیں بھی مشاورت میں شریک کیا جا رہا ہے. ورنہ تو نبی کو ضرورت نہیں ہے نا، نبی تو اللہ کے حکم سے جو ہے وہ سارے کام ہوتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اختیار عطا فرمایا کہ غیر منصوص چیزوں میں وہ اپنے اجتہاد کے ذریعے سے، مشاورت کے ذریعے سے اگر کوئی فیصلہ کرنا چاہیں تو اس میں کوئی یعنی کہ اللہ کی طرف سے کوئی ایسی پابندی نہیں تھی. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ رائے زیادہ جو ہے اس طرف چلی گئی ہے کہ باہر جا کر لڑا جائے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے اندر گئے اور آپ نے اپنی جو زرہ اور اپنی تلوار وغیرہ جو بھی تھی تیاری کر کے آپ باہر نکلے. تو اب جو صحابہ کرام تھے اب انہوں نے دیکھا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لگتا ہے کہ ناراض ہو گئے کہ ہم نے زیادہ کوئی پریشر ڈالا ہے یا زیادہ جوش و جذبے کا مظاہرہ کیا ہے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں ناراض تو نہیں ہو گئے. تو پھر وہ چونکہ عاشق تھے اور وہ بھی ایک مشورہ مانگا تھا تو انہوں نے دیا تھا، تو وہ پھر عرض کرنے لگے کہ حضور اگر آپ کی مرضی شہر کے اندر، مدینہ کے اندر رہ کر لڑنے کی ہے تو ہم اپنی رائے سے دستبردار ہوتے ہیں اور مدینہ کے اندر ہی رہ کر جنگ لڑتے ہیں. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب نبی جو ہے تیاری کر لیتا ہے، ٹھیک ہے نا، آپ نے ذرا پہن لی تھی نا، جب نبی تیاری کر لیتا ہے تو پھر جو ہے وہ اپنا یعنی کہ فیصلہ کرنے کے بعد اس فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتا. یہ نبی کی شان نہیں ہے کہ وہ ایک فیصلہ، مشاورت پہلے ہوتی ہے سارا کچھ، لیکن جب ایک فیصلہ ہو گیا اور اس کی تیاری کر لی، اب اس فیصلے کے اندر تبدیلی نہیں ہوگی، اب باہر ہی جا کر لڑیں گے، ٹھیک ہے نا. تو جب وہاں پر گئے تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کہ وہ 3000 وہ وہاں پر موجود تھے، انہوں نے تو پہلے وہاں پر اپنے خیمے ڈال لیے تھے. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی یعنی کہ اس طریقے سے ترتیب دی فوجی حکمت عملی کے تحت. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سپاہ کو جو ہے ترتیب دیا. اور وہاں پر آپ نے دیکھا ہوگا ایک پہاڑی ہے، آج بھی ہے، چھوٹا سا ٹیلا ہے، اب اس دور میں پتہ نہیں کتنا بڑا ہوگا لیکن آج بھی وہ ٹیلا موجود ہے. وہ ایسا تھا کہ وہاں سے جو ہے مسلمانوں پر پیچھے سے حملہ ہو سکتا تھا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سربراہی میں 50 بہترین جو تیر انداز تھے، جو یعنی کہ تیر برسانے کے ماہر تھے، ان کا ایک جتھا جو ہے وہاں پر اپوائنٹ کر دیا. اور آپ نے فرمایا کہ کسی بھی صورت میں یہاں سے ہلنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو چاہے کچھ بھی ہو جائے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے حکم یہ تھا کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن آپ نے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. تو ہوا یہ کہ جب جنگ شروع ہوئی تو جنگ کے اندر اللہ تعالیٰ نے اوائل اس کے اندر مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کفار جو ہے بالکل ان کے پاؤں کھڑ گئے اور وہ بھاگنے دوڑنے لگے، یعنی کہ ان کی صفیں تتر بتر ہو گئی. تو مسلمانوں نے جب دیکھا کہ بھئی یہ بھاگ گئے میدان چھوڑ کر، تو ان کا جو مال غنیمت بولتے ہیں، جو یعنی کہ دشمن اپنا سامان چھوڑ جائے اس کو مال غنیمت بولتے ہیں، وہ جمع کیا جاتا ہے اور پھر جو اس جنگ کے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں ان کے اندر جو ہے تقسیم کیا جاتا ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ بھی ایک کام جنگ کا تھا کہ بھی جو مال وہ چھوڑ گئے اس کو جمع کرنا. تو میدان جنگ کے اندر جو لوگ تھے، صحابہ کرام تھے، وہ مال غنیمت کو اکٹھا کرنے لگے. یعنی صورتحال یہ تھی کہ جنگ بالکل جو ہے کفار ہار چکے تھے اور وہ مال غنیمت جمع کرنے لگے. تو تیر انداز جو تھے جو ادھر بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر اختلاف پیدا ہو گیا. وہ کہنے لگے کہ جنگ تو اب ختم ہو گئی ہے، کفار تو اب یہ بھاگ گئے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیں اس لیے یہاں پر بٹھایا تھا تاکہ جنگ کے دوران کوئی ہم پر حملہ نہ ہو جائے. اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے تو سارے مال غنیمت جو ہے جمع کر رہے ہیں تو ہم بھی جا کر ان کی مدد کرتے ہیں اور مال غنیمت جو ہے وہاں اکٹھا کرتے ہیں. تو حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ نے جو سربراہ تھے انہوں نے منع کیا. انہوں نے کہا نہیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو ہے یہ تاکید فرمائی تھی کہ جو کچھ بھی ہو جائے یہاں سے ہلنا نہیں ہے. لیکن پھر وہ اختلاف اس کے اندر پیدا ہو گیا کہ نہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی منشا یہ نہیں، یہ تھی. تو ایک اجتہادی غلطی ہو گئی
یعنی کہ اس یعنی جو حضور کا فرمان تھا، جو حضور کا حکم تھا، یہ نہیں کہ اس کی حکم عدولی وہ کر رہے تھے، بلکہ اس حکم کو صحیح طریقے سے سمجھنے میں جو ہے ان کی یعنی کہ غلطی ہو گئی. بعض نے یہ سمجھا کہ حضور نے کچھ بھی ہو جائے وہاں سے نہیں ہٹنا، یہ فرمایا تھا. بعض نے کہا کہ بھئی یہ جنگ تک معاملہ محدود تھا کہ جنگ کے دوران نہ ہٹنا، اب تو جنگ ختم ہو گئی، بھاگ گئے سارے، تو اس لیے تو اس میں پھر کیا ہوا کہ چند لوگ وہاں پر رہ گئے، باقی میدان جنگ میں آ کر اپنے دوسرے جو صحابہ تھے ان کے ساتھ مدد کرنے لگے، مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے. حالانکہ مال غنیمت تو سب کو ایکولی ملنا تھا، تو یہ نہیں تھا کہ وہ وہاں پر اگر نہ جاتے تو وہ مال غنیمت سے محروم رہ جاتے. حضور کے حکم کی یعنی کہ تعمیل میں اگر وہ وہیں پر بیٹھے رہتے تو ان کو مال غنیمت ہی ملتا. مال غنیمت تو وہ جمع نہ کرتے تب بھی ان کو ملتا، لیکن بہرحال وہ ان کی مدد کے لیے وہاں پر پہنچ گئے. اب ہوا یہ کہ حضرت خالد بن ولید جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بہت بڑے سپہ سالار تھے، اور وہ فنی جو ٹیکنیک ہوتی ہیں جنگ کی، حرب کی، اس کو وار جو اسٹریٹجیز ہوتی ہیں، ٹیکٹکس ہوتی ہیں، ان کو بہت اچھی طریقے سے سمجھتے تھے. وہ جاتے جاتے ان کی نظر جب پڑی اس جگہ کے اوپر جہاں پر وہ تیر انداز بیٹھے ہوئے تھے، اور وہ جب دیکھا کہ وہ جگہ خالی ہو گئی اور وہاں پر اب کوئی نہیں ہے، اب آپ دیکھیں کہ مسلمان اس طرف جو ہے وہ اپنا سامان جمع کر رہے ہیں اور وہاں پر اب کوئی نہیں. پیچھے سے وہ اپنے ساتھیوں کو جمع کر کے لے کر آئے اور لا کر وہاں پر، اب وہاں تو تیر اندازی سے تھوڑے رہ گئے تھے، تو پیچھے سے جب حملہ ہوا تو ایسا حملہ ہوا کہ مسلمانوں کے پاؤں گھڑ گئے، کیونکہ اچانک کوئی آ کر آپ پر حملہ آور ہو جائے تو اسی اثنا کے اندر بھگدڑ مچ گئی، یعنی کہ مسلمانوں کے اندر، اور کوئی پتہ نہیں لگ رہا تھا کسی کو کہ کیا ہو رہا ہے، کوئی ادھر بھاگ رہا ہے، کوئی ادھر. بڑے بڑے صحابہ کرام جو ہے وہ میدان جنگ جو ہے اس سے نکل لی ہے. اسی اثنا کے اندر جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 10-12 صحابہ کرام کے ساتھ رہ گئے، ٹھیک ہے نا. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جان اس وقت جو ہے خطرے میں تھی، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو پکارا. اب کسی نے آواز سنی اس جنگ کے اندر، اس بھگدڑ کے اندر کسی نے آواز نہیں سنی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پکار رہے تھے، لیکن لوگ یعنی کہ بھاگ رہے تھے اس وقت. اس طرح جنگ کا معاملہ ہو گیا تھا. تو وہاں پر پھر جو ہے کچھ صحابہ کرام جو 10-12 رہ گئے تھے، انہوں نے وہ جمع مردی کا مظاہرہ کیا کہ ایک صحابی تھے وہ ڈھال بن کر کھڑے ہو گئے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور جو تیر آتے تھے جو ہے وہ ان کے اوپر لگتے تھے، اور وہ کسی تیر کو حضور نبی ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کسی تیر کو جو اپنی طرف حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آنے نہیں دیتے تھے. پھر جو حضرت ابو طلحہ، انہوں نے جو ہے اپنے ایک ہاتھ کے اوپر جو تیر آتا تھا اس کو اپنے ہاتھ پر لیتے تھے. ان کا ہاتھ اس وجہ سے شل ہو گیا تھا، یعنی کہ پھر ساری زندگی ان کا ہاتھ بعد میں جو ہے وہ یعنی کہ شل ہو گیا، وہ اس میں جان اور طاقت نہیں رہی. تو پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے حضرت غالباً کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ آواز دو. جب انہوں نے جو ہے آواز دی، اور یہ پھر افواہ پھیل گئی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، ٹھیک ہے نا. اب صحابہ کرام حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں اور اس میں اتنے وابستہ تھے، انہوں نے جس کے لیے آئے تھے اور جس کے لیے ہم لڑ رہے تھے، جب وہ ہی نہیں رہا تو پھر ٹھیک ہے نا. اچھا، اب جنگ سے پہلے جو ہے ایک بات جو میں بتانا بھول گیا کہ جو منافقین تھے، عبداللہ بن ابی جو تھا، وہ اپنے 300 ساتھیوں کے ساتھ عین جنگ سے پہلے جو ہے وہ واپس پلٹ گیا، یہ کہہ کر کہ آپ نے ہماری رائے نہیں مانی. ہم نے کہا تھا کہ شہر کے اندر رہ کر جنگ لڑنی ہے، تو جب ہماری بات ہی نہیں سنی جاتی، ہماری رائے جو ہے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو پھر ہم آپ کے لیے جانے کیوں دیں. تو وہ اپنے ساتھیوں کو لے کر نکل گیا. اب جب وہ نکلا تو جو پیچھے لوگ تھے کچھ، یعنی کہ جو مسلمان تھے، منافق نہیں تھے، ان کے اندر بھی کمزوری پیدا ہوئی. دیکھا نا، ہوتا ہے نا ایک یعنی کہ سچویشن اس قسم کی ہو جاتی ہے کہ اچانک 300 آدمی جو ہے نکلنے لگے تو باقیوں پر بھی اثر پڑتا ہے. تو اوس اور خزرج کے جو 2 قبیلے تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ، ان کے اندر بھی تھوڑی سی یہ یعنی کہ پیدا ہوئی کہ ہم بھی واپس چلتے ہیں. لیکن پھر اللہ رب العزت نے ان کے دلوں کو استقامت عطا فرمائی اور وہ جو ہے وہاں پر ٹکے رہے. بعد میں پھر اللہ رب العزت نے جو ہے، اب یہ ساری آیتیں جو آگے آئیں گی یہ غزوہ احد کے حوالے سے ہی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے کس طرح سے تربیت فرمائی اور کس طرح سے جو ہے تھوڑی سی جس کو کہتے ہیں نا مربیانہ جو سرزنش ایک ہوتی ہے، حاکمانہ سرزنش،
اور ایک ہوتی ہے مربیانہ سرزنش. جو آپ جس طرح والدین ہوتے ہیں اپنی اولاد کو سرزنش کرتے ہیں نا، تو وہ حاکمانہ نہیں ہوتی، وہ مربیانہ ہوتی ہے. وہ ان کی تعلیم تربیت کا حصہ ہوتی ہے، ان کی بہتری کی نہیں ہوتی ہے. آگے تو ابھی تو دوسری جنگ تھی، ابھی تو جو ہے 82 جنگیں ہوئی ہیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. ابھی تو تقریباً 80 جنگیں اور ہونی تھی. تو اب یہ وقت تھا کہ صحابہ کرام کی تربیت کی جائے اور ان کو جو ہے ان کی جو غلطی ہوئی اس کے اوپر تھوڑا سا جھنجھوڑا جائے، ان کی تعلیم کی جائے. اللہ ہے، وہ اپنے نبی کی بھی کر سکتا ہے، وہ صحابہ کی بھی کر سکتا ہے، وہ رب ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سب سے افضل ہے، سب سے اعلیٰ ہے. تو بڑا اگر چھوٹے کی یعنی کہ مربیانہ سرزنش کرے تو اس میں کوئی عزت بے عزتی والا معاملہ نہیں ہوتا. لیکن پھر ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو آگے یہ بھی فرما دیا کہ ہم نے تمہاری اس غلطی کو معاف کر دیا، کیونکہ دل سے تو وہ غلطی نہیں تھی، یہ تو ایک اجتہادی غلطی تھی جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سمجھنے میں وہ پیش آئی. تو اللہ تعالیٰ نے پھر یعنی کہ اب غم، ایک تو یہ غم تھا کہ جنگ کا پانسا پلٹ گیا، مسلمان جو جنگ جیتے ہوئے تھے ایک دم یعنی کہ بالکل جو ہے، لیکن اللہ نے کس طرح سے مدد فرمائی کہ مکمل شکست بھی نہیں ہوئی. یعنی کہ آپ یہ دیکھیں کہ عین اس وقت جب کہ کفار حاوی ہو چکے تھے اور کفار یعنی کہ بالکل اس جنگ کو اینڈ اپ کر سکتے تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی اس طرح سے مدد فرمائی کہ ان کے دل میں پتہ نہیں کیا خیال آیا کہ جنگ، جیتی ہوئی جنگ چھوڑ کر جو ہے وہ چلے گئے، جیتی ہوئی جنگ چھوڑ کر چلے گئے. اور ایک مقام ہمراہ ہے، وہاں پر جب وہ پہنچے ہیں تو پھر ان کو خیال آیا کہ یار یہ آپ نے کیا کیا. اللہ نے کیسا جو ہے مسلمانوں کی مدد کی جب مسلمان جو ہے بالکل شکست، مکمل شکست جو ہے نہیں ہوئی. یعنی کہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ 50-50 رہی وہ جنگ. مسلمان کافی تعداد میں 70 کے قریب جو ہے مسلمانوں کے بھی شہید ہوئے. لیکن اگر وہ چاہتے کفار اگر وہاں پر ڈٹے رہتے تو اور زیادہ مسلمانوں کا نقصان ہو سکتا تھا. وہ میدان پھر وہاں جا کر ان کو خیال آیا. لیکن پھر اللہ نے ایک اور مدد فرمائی کہ اللہ نے ان کے دلوں میں ایسا رعب ڈال دیا کہ وہ واپس یعنی کہ ان کا ارادہ ہوا کہ ہم دوبارہ چلتے ہیں اور دوبارہ چل کر جو ہے اس چیپٹر کو کلوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، انفنشڈ جاب رہ گئی تھی نا، انفنشڈ جاب، اس کو فنش کرتے ہیں. لیکن پھر جو ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ایسا رعب مسلمانوں کا ان کے دلوں میں ڈال دیا کہ وہ پھر جو ہے واپس نہیں آئے. ایک بندہ تھا، اس کو انہوں نے پیسے دے کر اس کو کہا کہ تو جا کر جو ہے مسلمانوں کو جا کر کہے کہ وہ آ رہے ہیں دوبارہ، یعنی اس طرح کی جو ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آگاہ فرما دیا تھا کہ وہ نہیں آ رہے. تو اس لیے ان کی وہ جو ایک ترکیب تھی یا سازش تھی یا حرکت تھی وہ بھی کامیاب نہیں ہوئی. اور ادھر جب مسلمانوں کے دل بڑے غمزدہ تھے کہ ہم نے یہ کیا کیا، سمجھے نا، تو یعنی کہ غم پر غم تھا. قرآن کہہ رہا ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت شہید ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خون آلود ہو گیا. تو ایک وہ غم تھا، ایک اپنے جو ہے اس عمل پر غم تھا. تو دل جو ہے بڑے پشمردہ تھے، بڑے ٹوٹے ہوئے تھے اندر سے، بہت زیادہ جو ہے ایک جس طرح سے ہوتا ہے نا ریگریٹ فیل کر رہے تھے. تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان پر اونگ طاری کر دی. کیا اچھا صاحب، اونگ طاری کر دی ان کے دلوں کو سکون دینے کے لیے. دیکھیں نا، جب آپ جو کسی تکلیف میں ہوں اور اس وقت میں آپ کو نیند آ جائے تو وہ نیند بڑی نعمت ہوتی ہے. بندے کی نیندیں اڑی ہوتی ہیں غم کے اندر، لیکن اللہ نے ان پر نیند جو ہے طاری فرما دی، اونگ طاری کر دی. اور اس اونگ کی وجہ سے اور اس نیند کی وجہ سے اس غم کا جو ہے وہ ازالہ ہو گیا. تو یہ مختصر میں نے اس کا جو بیک گراؤنڈ آپ کو بتا دیا ہے. اب ہم اس کا جو ہے ترجمہ کرتے ہیں. وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ. اور وہ وقت یاد کیجئے جب آپ صبح سویرے اپنے در دولت سے روانہ ہو کر مسلمانوں کو جنگ کے لیے مورچوں پر ٹھہرا رہے تھے. غزوہ احد کے موقع پر اہل مکہ کی جو جارح فوج تھی ان کے خلاف دفاعی، مسلمان تو دفاعی جنگ لڑ رہے تھے نا. حملہ تو جنگ بدر کے موقع پر بھی انہوں نے کیا تھا، جنگ احد کے موقع پر بھی انہوں نے کیا تھا. مسلمانوں نے اپنا دفاع کیا تھا. تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مورچوں پر صحابہ کرام کو ٹھہرا رہے تھے کہ تم نے ادھر جو ہے میمنہ پر ہونا ہے، تم نے میسرہ پر ہونا ہے، تم نے جو ہے وسط کے اندر ہونا ہے، تم نے اس چٹان کے اوپر بیٹھنا ہے. تو اس طرح سے اپنی فوجوں کو ترتیب دے، کیونکہ سپہ سالار تھے تو سپہ سالار کا کام ہوتا ہے کہ اپنی فوجوں کو یعنی کہ کمانڈ کرے اور ان کو ترتیب دے. اللہ اکبر، واللہ سمیع علیم. اور اللہ خوب سننے والا، جاننے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو کچھ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کمانڈز دے رہے تھے، اللہ وہ سن بھی رہا تھا اور جانتا بھی تھا.
اذ ہم طائفتان منکم ان تفشلا، اب وہی آ گیا جو اوس اور خزرج کے دو جو یعنی کہ خاندان تھے، بنو سلمہ یہ خزرج سے تھے اور بنو حارثہ یہ اوس کے تھے، تو جب تم میں سے ان دو گروہوں کا ارادہ ہوا کہ ان تفشلا، کہ وہ بزدلی کر جائیں، یعنی کہ وہ بھی جس طرح منافقین چلے گئے تھے 300 چھوڑ کر، تو ان کا بھی ارادہ ہوا کہ ہم بھی چلے جائیں اور جنگ میں جو ہے وہ حصہ نہ لیں، تو ہوا کہ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا، یعنی اوس اور خزرج دونوں کا اللہ تعالیٰ جو ہے مددگار تھا۔ اصل یہ دیکھیں انسانی کمزوریاں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ صحابہ کرام تھے وہ اس لیے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان کی حالت میں جو ہے انہوں نے یعنی کہ ان پر ایمان لائے، ان کی زیارت کی، وہ صحابہ بنے، اور اللہ کی مخلوق میں قیامت تک ان جیسا کوئی نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ اس لیے صحابہ کرام کی اجتہادی اگر کوئی غلطیاں ہوں تو ان کے اوپر بات چیت نہیں کرنی چاہیے، ان کے اوپر گرفت نہیں کرنی چاہیے، اور جس طرح سے بعض لوگ کہتے ہیں جو صحابہ کو نہیں مانتے یا صحابہ کے بارے میں جو ہے وہ دوسرے عقائد رکھتے ہیں کہ دیکھو جی یہ ہو گیا، مثلا اللہ یہ سارا کچھ ہوا اللہ کو معلوم نہیں تھا؟ اللہ کو معلوم ہے، قرآن کی آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہے ان کی جو سرزنش فرمانی تھی، جو ان کی جو ہے تعذیبی یعنی کہ کاروائی کرنی تھی وہ اللہ نے کر دی، اور پھر اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں معاف کر دیا، ان کے اوپر اللہ نے جو نوازشات فرمائی، کرم نوازی فرمائی۔ اب ہمارا کام تو نہیں بنتا نا کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں منہ کھولیں کہ جی اس جنگ کے اندر فلاں جو بڑا صحابی تھا وہ بھاگ گئے تھے، فلاں بھی جو ہے بھاگ گئے تھے، وہ بھی بھاگ گئے تھے، اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، نام لے لے کر جو ہے پھر مذاق کرتے ہیں کہ جی وہ دیکھو جی وہ تو بھاگ گئے تھے۔ ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، جب اس طرح کی صورتحال ہو اس میں یہ سچویشن ایسی ہو بھی جاتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے ایمان کے اندر کوئی کمی تھی، اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ ان کا جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق تھا اس تعلق کے اندر کوئی کمی نہیں تھی، نہیں، وہ جانثار تھے، وہ اپنا جان مال عزت و آبرو سب کچھ جو ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کے اوپر جو ہے قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی آپ اندازہ کریں وہ جب آیت آئی لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کہ اپنی سب سے عزیز چیز جو ہے وہ خرچ کرو، تو ایک صحابی آئے اور ان کے پاس جو ہے کچھ بھی نہیں تھا، کوئی مال نہیں تھا، وہ آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ میرے پاس کوئی مال نہیں ہے سوائے میری عزت کے، میری عزت بڑی ہے، لوگوں کے اندر میری عزت بڑی ہے، میں عزت والا ہوں، لوگ میری عزت کرتے ہیں، اس کے علاوہ میرے پلے کچھ نہیں ہے، اور یہی سب سے میری محبوب چیز ہے، عزت، دولت تو ہے نہیں، عزت ہی میرے پاس ہے اور یہ سب سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ تو اللہ نے جو ہے کیا فرمایا ہے کہ اپنی محبوب چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو، یہ نیکی ہے۔ تو میں یہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج میں آپ کے سامنے عہد کر رہا ہوں کہ آج کے بعد اگر کوئی مجھے گالیاں بھی بکے گا، کوئی مجھے برا بھلا کہے گا، کوئی میری بے عزتی کرے گا، تو میں اس کا بدلہ نہیں لوں گا۔ جی دادا کیجئے، میں نے اپنی عزت کہ اللہ کی راہ میں اپنی محبوب چیز قربان کرو، تو میرے پاس جو ہے عزت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، میں اپنی عزت قربان کر رہا ہوں، میں اپنی خاطر کہ کوئی مجھے اگر برا بھلا کہے تو میں اس سے انتقام نہیں لوں گا، کوئی مجھے گالی بکے نہیں انتقام لوں گا، کچھ نہیں کروں، میں نے اپنی عزت اللہ کی راہ میں قربان کر دی۔ یہ تو ہے جی۔ اور غالباً جب موقع تھا جنگ بدر کا، اس وقت جو ہے پہلا موقع تھا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے تھے، بار بار پوچھ رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو صحابہ کرام منشا سمجھ گئے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ پہلی امتوں کے احوال بھی آپ واقف تھے، اب یہ پہلی جنگ ہو رہی تھی تو پتہ نہیں تھا کہ کس طرح کا رسپانس آئے گا، تو صحابہ کرام نے عرض کیا تھا اس وقت کہ اگر آپ کہیں گے ہمیں تو ہم یعنی کہ اپنے گھوڑوں کو سمندر کے اندر ڈال دیں گے، اور اگر آپ ہمیں حکم دیں گے تو ہم یہ جو پہاڑ ہیں ان کی چٹانوں سے اپنے گھوڑوں کے سینوں کو برالغمار جو ہے اس سے ہم اپنے گھوڑوں کے سینوں کو ٹکرا دیں گے، حکم تو دیں۔
ہم موسیٰ علیہ السلام کی قوم جیسے نہیں ہے جو کہیں کہ تم اور تمہارا رب جا کے لڑے. ہماری جان مال عزت آبرو سب کچھ آپ پر قربان ہے. تو صحابہ کرام کا تو یہ معاملہ تھا. لیکن انسان ہے، حالات ایسے ہو گئے، پیچھے سے حملہ ہو گیا، صفیں تتر بتر ہو گئی، بھگدڑ مچ گئی، اور یعنی صحابہ کرام اس کے اندر اتنے جو ہے شہید ہو گئے. حضرت حمزہ سید الشہداء وہ شہید ہو گئے، کتنے لوگ وہاں پر شہید ہوئے. تو ایسے میں جو ہے اس طرح کا ہو جانا یہ عین ممکن ہے. تو بنو سلمہ اب دیکھیں نا، ان کے اندر جو ہے بزدلی کیا، اس کے اندر ان کے اندر ایک جو ہے کمزوری پیدا ہوئی. لیکن اللہ کیا فرما رہا ہے؟ واللہ ولیہما، حالانکہ اللہ ان دونوں کا مددگار تھا. تو اللہ جو ہے اگر ان کو ناپسند کرتا ہوتا تو اللہ یہ فرماتا کہ اللہ ان کا مددگار تھا. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. یعنی اللہ ان کا مددگار کس طرح سے تھا کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے نا کتنی ان کی مدد کی کہ ان کو جو ہے کفر سے یعنی کہ ایمان عطا فرما دیا، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت عطا فرما دی، ان کو جو ہے میزبان مصطفیٰ بننے کا جو ہے شرف ان کو مل گیا. پھر ان کے درمیان جو سالہ سال سے دشمنیاں چلی آ رہی تھیں، جنگ و جدال چلا آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے کس طرح ان کو بھائی بھائی بنا دیا، شیر و شکر کر دیا. اس طرح سے اللہ نے ان کی جو مدد فرمائی. پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اب دیکھیں یہ غزوہ احد کا واقعہ روک کر بیچ میں جو اللہ تعالیٰ اب غزوہ بدر کا جو پیچھے ہو چکا ہے اس کا تھوڑا سا بیچ میں واقعہ ذکر کر رہا ہے، کیونکہ اس میں مسلمانوں کو کامیابی ہوئی تھی. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے یہ دن ہیں لوگوں کے درمیان پھرتے رہتے ہیں، کبھی کوئی اوپر ہوتا ہے تو دوسرا نیچے ہوتا ہے، تو کبھی کوئی اوپر ہوتا ہے تو یہ نیچے ہوتا ہے. تلک الایام نداولها بین الناس، ہم ان دنوں کو لوگوں کے درمیان جو پھیرتے رہتے ہیں. اگر آج جو ہے تمہیں تکلیف پہنچی ہے، تمہارے 70 شہید ہوئے ہیں، تو پچھلے سال ان کے بھی 70 شہید ہوئے تھے، ان کو بھی تکلیف پہنچی تھی. تو یہ عارضی تکلیف جو ہے اس سے تم دل چھوٹا مت کرو، ہارو مت، دل ہمت رکھو. ایسے اور مواقع آئیں گے جب تم اپنی اس غلطی کا جو ہے تمہیں ازالہ کرنے کا موقع ملے گا اور کمپنسیٹ کرنے کا موقع ملے گا، تو گھبرانے کی بات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ پچھلے واقعے کو، غزوہ بدر کے واقعے کو، اور اس میں جو اللہ تعالیٰ نے مدد جو ہے مسلمانوں کی دی، اس میں بھی شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے مدد فرمائی، لیکن پھر ایک سبق جو ہے ایک سکھانے کے لیے کہ جب مسلمان خود یعنی کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق وہاں پر نہیں رہے، تو اس چیز کو یعنی کہ واضح کرنے کے لیے کہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی تعمیل کی اہمیت کیا ہے. اب یہ جو سچویشن پیدا ہوئی اس سے جو ہے ان کو پتہ لگ گیا کہ حضور کے حکم کا یعنی کہ مقام کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کہ کچھ بھی ہو جائے انہیں ہلنا نہیں چاہیے تھا. تو یہ ساری سچویشن اگر نہیں ہوتی تو ان کی یہ تربیت کیسے ہوتی، آگے جنگوں کے لیے وہ تیار کیسے ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑا سا جس کو کہتے ہیں ایک ٹریلر ان کو دکھایا اور بتا دیا کہ اللہ پر تمہارا جب تک جو ہے توکل رہے گا، اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ جب تک تم مضبوطی کے ساتھ چمٹے رہو گے، وابستہ رہو گے، تب تک تم کامیاب و کامران ہوگے. یہ اجتماعیت کے اندر جو ہے برکت ہے، اتفاق میں برکت ہے، اتحاد میں برکت ہے، اطاعت امیر کے اندر برکت ہے. ٹھیک ہے نا. تو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد فرمائی، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، حالانکہ تم اس وقت بالکل بے سر و سامان تھے. ابھی تو پھر تم جو ہے 700، چلو 300 چھوڑ گئے، 700 تو پیچھے تھے، اس وقت تو تم 300 کے قریب تھے اور بے سر و سامان تھے، اذلہ، بالکل کمزور تھے. فَاتَّقُوا اللَّهَ، پس اللہ سے ڈرا کرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ. اس وقت کو بھی یاد کرو کس طرح سے اللہ نے تمہاری مدد فرمائی. اب آگے وہ جو ہے اس کا آگے اللہ تعالیٰ مزید کھول کر اس کو بیان فرما رہا ہے. اِذْ تَقُولُ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں سے فرما رہے تھے، أَلَنْ يَكْفِيَكُمْ أَنْ يُمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلَاثَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُنزَلِينَ، کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری مدد فرمائے. 3000 فرشتے. اور ایک اور صورت کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا استستغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین. وہاں پر 1000 کا ذکر ہے. تو مقصد یہ کہ 1000، چونکہ وہ 1000 تھے نا غزوہ بدر کے اندر،
تو پہلے حکم 1000 کا آیا، پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 3000، اور اگر جو ہے مزید ضرورت پڑی تو 5000. ٹھیک ہے نا؟ تو فرمایا جب آپ مسلمانوں سے فرما رہے تھے کہ کیا تمہارے لیے یہ کافی نہیں کہ تمہارا رب 3000 اتارے ہوئے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے؟ بلا، ہاں، ان تصبروا وتتقوا، اگر تم صبر کرتے رہو اور پرہیزگاری قائم رکھو. دیکھیں، فتح اور کامیابی اور کامرانی کے لیے یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. صبر، مشکلات پر، مصائب پر، آلام پر، تکالیف پر صبر کرنا. تو اللہ کی مدد و نصرت انہی کے شامل حال ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، پیشنس. ٹھیک ہے نا؟ اور تقوی، ہر حال میں جو ہے اللہ سے ڈرتے رہنا، اللہ پر توکل رکھنا، اللہ کے ساتھ تعلق کو جو ہے جوڑے رکھنا. یہ جو ہے دو چیزیں، صبر اور تقوی، یہ دو ویپنز ہیں کامیابی کے، اللہ کی بارگاہ سے مدد و نصرت حاصل کرنے کے. تو جو مسلمان صبر اور تقوی کے ساتھ یعنی کہ میدان جنگ میں اترتے ہیں، پھر ان کو ناکامی نہیں ہوتی. وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ هَٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُم بِخَمْسَةِ آلَافٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُصَوِّمِينَ. اور وہ کفار تم پر اسی وقت پورے جوش سے اگر حملہ آور ہو جائیں، یعنی پورے ان کے اندر جوش و جذبے کے ساتھ اگر وہ حملہ آور ہو جائیں پوری طاقت کے ساتھ، تو پھر اللہ فرما رہا ہے کہ تمہارا رب 5000 نشان والے فرشتوں کے ذریعے تمہاری مدد فرمائے گا. وہ نشان والے کہ وہ باقاعدہ جو جنگ بدر کے اندر ملائکہ آئے تھے، وردیاں پہنے ہوئے تھے، نشان والے تھے، وردیاں پہنے ہوئے تھے، باقاعدہ انتظام کے ساتھ آئے تھے. کسی نے یعنی کہ آواز سنی، کسی نے فرشتوں کو دیکھا، اور کسی نے جو ہے یہ مشاہدہ کیا کہ ہم ان تک پہنچتے تھے تو گردن جو ہے پہلے الگ ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے نا؟ بعض نے فرشتوں کو دیکھا آنکھوں سے، بعض نے ان کی گفتگو سنی. ٹھیک ہے نا؟ اور بعض نے اس طرح کے مناظر دیکھے. اب سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھئی وہ جنگی بدر میں 1000 تھے، تو یہ 1000 فرشتے اور 3000 اور 5000، حضرت لوط علیہ السلام کی پوری بستی کو حضرت جبریل امین نے ایسے کر کے پر اٹھایا، اوپر آسمان میں لے جا کر پورا جو ہے پٹک دیا، اور جتنا جو شہر کے اندر لوگ تھے سب جو ہے وہ تباہ برباد ہو گئے. یہ ایک فرشتے کی طاقت ہے. تو یہ 1000 3000 5000 کی تو ضرورت ہی نہیں تھی. اگر جو ہے یعنی کہ اللہ ایک ہی فرشتہ بھیج دیتا تو ایک فرشتہ ہی پر کو یوں کر کے ایسا کرتا تو یہ 1000 جو تھے وہ پتہ نہیں کہاں کے جو ہے اڑ کر پہنچے ہوتے ہے یا نہیں. تو پھر یہ 1000 3000 5000 کیوں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے؟ یہ صحابہ کرام کی دلجوئی کے لیے. یہ کس کے لیے؟ صحابہ کرام کی دلجوئی کے لیے، ان کے دل کو خوش کرنے کے لیے کہ ہم تعداد میں کم نہیں ہیں. لڑے صحابہ کرام ہی تھے. ٹھیک ہے نا؟ ورنہ جنگ اتنی دیر نہ، اگر 1000 یا 3000 فرشتے ہوتے تو اتنی دیر جنگ رہنی نہیں تھی. اور پھر ان کے 70 شہید اور 70 مرتے، شہید کہہ رہا ہوں، 70 مرتے 70 قتل ہوتے، پھر تو ایک بھی واپس بچ کر نہ جاتا. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ تو مقصد جو ہے وہ فرشتوں کا آ کر لڑنا نہیں تھا، کیونکہ یہ سنت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے فرشتوں کو بھیج کر، اگر فرشتوں کو بھیج کر ہی جو ہے جنگیں کروانی ہے اور جتوانا ہے، تو پھر جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تربیت کیسے ہوتی؟ امت کو جو سنت کس طرح سے ملتی؟ ہم بھی ہاتھ لگا کر بیٹھے ہوتے کہ مولا جب وہ تیرے نبی کے جو صحابی تھے وہ فرشتوں کا انتظار کرتے تھے اور وہ نہیں لڑتے تھے، فرشتوں کی آمد کے منتظر رہتے تھے، تو ہم بھی بیٹھے ہوئے فرشتے بھیج تو ہم بھی لڑ لیں گے. تو سنت یہ تو نہیں بنانی تھی، کمزوری اور سستی اور غفلت تو نہیں پیدا کرنی تھی. لڑوانا ان سے ہی تھا، لڑو گے تم، لیکن تمہارے حوصلے کے لیے، تمہاری دلجوئی کے لیے جو ہے یہ سارے معاملات ہو رہے ہیں، تاکہ تمہارا دل جو ہے وہ کمزور نہ پڑے. باقی اللہ برکت دے گا، 313 ہی جو 1000 کے اوپر 3 گنا پر حاوی ہو جائیں گے. اور دوسرے مقام پر اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ تم میں سے ایک جو ہے اگر ایک سچا مومن ہو تو 10 پر بھاری ہے، 10 پر بھاری ہے. اور پھر فرمایا کہ اگر تھوڑا یعنی کہ ایمان اتنا نہ ہو تو کم سے کم 1 2 پر ضرور بھاری ہے. تو مسلمان ہمیشہ جو ہے آپ دیکھیں کبھی بھی تعداد کے اندر مسلمان زیادہ نہیں ہوئے، لیکن اپنے سے 10 گنا طاقت سے بھی مسلمان جو لڑے ہیں. حضرت طارق بن زیاد جب اسپین کو فتح کرنے گئے ہیں 7000 ان کے پاس جو ہے سپاہی تھے،
جب انہوں نے کشتیوں کو آگ لگوا دی تھی کہ پیچھے بھی موت ہے آگے بھی موت ہے. اور آگے پتہ ہے کتنے فوجی تھے؟ 1,00,000. مسلمان کتنے تھے؟ 7,000 اور وہ تھے 100,000. یہ کشتیوں میں کتنا سامان لے کر جا سکتے تھے لڑائی کا؟ وہ اپنی زمین کے اوپر تھے. 1,00,000 سپاہ تھی، فل جو ہے اکوپڈ تھے. 7,000 نے 1,00,000 کو شکست دی. 10 ٹائمز سے زیادہ تھے نا، مور اور لیس 10 ٹائمز تھے. تو 110 کی ریشو ہوئی یا نہیں ہوئی؟ تو یہ اللہ کی مدد اور نصرت کے ساتھ، لیکن ہمت دکھانی ہوتی ہے، ایمانی قوت کا مظاہرہ کرنا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ 5,000 بھی آ جائیں گے. وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَى لَكُمْ. اب دیکھیں وہ اللہ نے بیان فرما دیا کہ اللہ نے اس مدد کو محض تمہارے لیے خوشخبری بنایا. مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ آئیں اور آ کر جو ہے ایک آدھ مناظر وہ اس طرح سے بھی انہوں نے دیکھے کہ فرشتوں نے گردنیں اڑائیں، لیکن مقصد فرشتوں کو لڑوانا نہیں تھا. مقصد تمہیں خوشخبری دینا تھا، تمہارے دل کو تقویت دینا تھا، تمہارے ایمان کو اور مضبوط کرنا تھا کہ تمہارے قدم جمے رہیں اور تم دشمن کی جو تعداد ہے اس کو دیکھ کر جو ہے کمزوری نہ دکھاؤ، بزدلی نہ دکھاؤ. اب بس تو اللہ نے فرمایا کہ میں تمہارے لیے خوشخبری بنایا وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور اس لیے کہ اس سے تمہارے دل مطمئن ہو جائے. اب دیکھیں نا دونوں باتیں کر دی، تاکہ تمہیں خوشخبری مل جائے کہ اللہ کی مدد اور نصرت تمہارے ساتھ ہے، اور یہ کہ تمہارے دل مطمئن ہو جائے. تو یہ 2 وجوہات تھی جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے، ورنہ تو ایک فرشتہ بھی جو ہے 1000 کیا 1,00,000 بھی اگر لوگ ہوں تو ایک فرشتے کا ایک پر جو ہے ایسے کر کے وہ مارے گا تو سارے مر جائیں گے. فرشتے کی تو ایک چیخ جو ہے وہ اگر وہ نکال دے تو اس کی چیخ سن کر جو ہے سارے مر جائیں گے. تو جنگ کدھر گئی؟ تو مقصد یہ نہیں تھا، اس طریقے سے جنگیں نہیں جتوانی تھی. عملی محنت کروا کے، مشقت کروا کے، اور اس میں کہ تم بھی شہید ہو، زخمی ہو، تاکہ دین کے لیے جو ہے قربانی دینے کا جذبہ تم سے آگے نسلوں کے اندر منتقل ہو. تم نے ان کے لیے ہدایت کا نور بننا ہے. اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ اصحابی کا نجوم من اقتدیتم اہتدیتم، کہ دے آر لائک اسٹارز، جس کی بھی تم پیروی کرو گے ہدایت پا جاؤ گے. علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفائے راشدین کی سنت پر عمل کرنا لازم ہے. تو وہ اسوہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا، اس کی جھلک جو ہے صحابہ کرام کی سیرت کے اندر نظر آتی تھی. تو ایک آگے آنے والی نسلوں کے لیے ایک مثالیں قائم کرنی تھی، جان فروشی کی، مال قربان کرنے کی، جان قربان کرنے کی، اثار و قربانی کی، کہ آنے والے لوگ، آج ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اثار و قربانی کی مثالیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ آج ہم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل کی مثالیں دیتے ہیں نہیں دیتے؟ حضرت عثمان غنی کی سخاوت کی مثالیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ حضرت علی شیر خدا کی شجاعت کی مثالیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے؟ انہوں نے کچھ کیا تو آج مثالیں دیتے ہیں نا. اگر فرشتے لڑ رہے ہوتے یا اللہ تعالیٰ جو ہے، حضور نے تو فرمایا تھا نا کہ اگر میں کہوں تو بہت پہاڑ بھی سونے کا بن کر میرے ساتھ چلے، تو اگر زمین سے خزانے ہی نکل آتے تو پھر صحابہ کرام سے پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپیل کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ خزانے نکل آتے، اس سے جو ہے لوگوں میں تقسیم کر دیتے، فرشتے آ جاتے، وہ دشمنوں سے لڑ لیتے، بات ختم ہو جانی تھی، اسلام سربلند ہو جانا تھا. اس طرح سے سربلند تھوڑی کروانا تھا، لڑوا کر کروانا تھا، آزما کر کروانا تھا. دیکھنا ہے کہ تمہارے اندر سے کون ایمان والے ہیں اور کون ایمان کے اندر کمزور ہیں. جو منافق تھے وہ پہلے جو ہے چھاٹی ہو گئی ان کی دیکھا دیکھی. جو انصار تھے، جو منافق نہیں تھے، وہ تو جانثار تھے، ان میں کمزوری آئی تو اللہ تعالیٰ نے اس کمزوری کو ان کے دل سے نکال دیا، یعنی اس ارادے کو تبدیل کر دیا اللہ نے. جو اجتہادی غلطی ہوئی اس غلطی پر اللہ تعالیٰ نے معافی عطا فرما دی. اب رہ کیا گیا؟ تو اگر اللہ جو ہے معاف کرنے کے بعد پھر ناراض ہوگا، بولے نا، جب اللہ نے معاف کر دیا تو معافی کا کیا مطلب ہے؟ اب وہ ناراض نہیں ہے. تو جب رب ناراض نہیں ہے تو آج کا مسلمان کیوں ناراض ہے؟ جب رب نے معاف کر دیا تو آج کا مسلمان کیوں جو کھاتے کھول کر بیٹھا ہوا ہے؟ آپ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ یہ غلط بات ہے. صحابہ کرام کے اوپر زبان جو ہے، اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ولا تسبوا اصحابی، کہ میرے صحابہ کو گالیاں مت دو، ان کی نسبت میرے ساتھ ہے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں.
آج 5 پاؤنڈ تمہاری جیب سے نکلتے نہیں ہیں اور بات صحابہ کرام کی کرتے ہو جنہوں نے اپنی جو ساری جمع پونجی اور جان و مال سب کچھ جو ہے حضور کی قدموں میں لا کر نچھاور کر دیا اور اسلام کی عزت کی خاطر اپنی عزتیں قربان کر دیں، ان کی بات کرتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ، اور مدد تو صرف اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی یہ فرشتوں کی مدد یہ جو ہے اللہ کی مدد ہو تو پھر فرشتوں کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب اللہ کی مدد ہو تو پھر اللہ تمہارے اندر ہی اتنی برکت رکھ دے گا کہ فرشتے جو ہے ان کو بھی آنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اکیلے ہی جو ہے دشمنوں پر حاوی ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ جو ہے بڑا غالب ہے اور حکمت والا ہے، اس کے ہر کام میں جو ہے حکمت ہے۔ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَكْبِتَهُمْ فَيَنقَلِبُوا خَائِبِينَ، مزید اس لیے کہ اللہ جو ہے کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے یا انہیں ذلیل کر دے سو وہ ناکام ہو کر واپس پلٹ جائے۔ تو دیکھیں نا، کچھ تو وہاں پر غزوہ بدر کے موقع پر قتل ہو گئے، ہلاک ہو گئے نا، 70 جو ان کے ہلاک ہو گئے، 70 جو ہے قیدی بن کر ذلیل ہوئے، اور باقی جو واپس پلٹے وہ تو منہ دکھانے کے قابل نہیں تھے، اتنے ذلیل ہوئے کہ اپنے یعنی کہ قبیلے میں جا کر جو ہے وہ شرم کے مارے منہ چھپاتے پھرتے تھے۔ تو بعض تو وہاں پر قتل ہو گئے اور بعض جو بچ گئے وہ ذلیل و رسوا ہو گئے۔ اللہ اکبر، اللہ کافروں کے ایک گروہ کو ہلاک کر دے، انہیں ذلیل کر دے سو ناکام ہو کر واپس پلٹ جائے۔ لیس لک من الامر شیء یتوب علیہم ویعذبہم فانہم ظالمون، اے حبیب اب آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، ٹھیک ہے نا، او یتوب علیہم ویعذبہم فانہم ظالمون، آپ کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں، چاہے تو اللہ انہیں توبہ کی توفیق دے یا انہیں عذاب دے کیونکہ وہ ظالم ہے۔ تو جو لوگ جو ہے منافق چھوڑ گئے وہ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آپ اب یہ میرا کام ہے، اب میں ان کو دیکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، انہوں نے یہ جو کیا ہے تو اب میں ان کے ساتھ معاملہ کروں گا، میں ان کو جو ہے دیکھوں گا، I will deal with them۔ تو آپ وری نہ کریں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ اس معاملے کے اندر متفکر نہ ہوں، یہ اپنے رب پر چھوڑ دیں، اللہ جس طرح سے چاہے گا وہ کر لے گا، آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل بھی جو ہے وہ دکھا ہوا تھا، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کے موقع پر پھر اللہ تعالیٰ فرمایا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ ہی کے لیے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ جسے چاہے بخش دے، جسے چاہے عذاب دے، اور اللہ نہایت بخشنے والا مہربان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے جو مسلمان ہوتے ہیں ان سے اگر غلطیاں ہو جائیں اور وہ توبہ کر لیں، نادم ہو جائیں، شرمندہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دیتا ہے، اور جو کافر ہے اپنے کفر پر مصر رہے، اصرار کرے، کفر کو چھوڑے نہ، تو پھر اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو عذاب دیتے ہیں۔ اگلے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے پھر شروع کے اندر ربا کے حوالے سے جو ہے وہ یہ چند آیات ہیں، کیونکہ یہ جانی یعنی کہ وہ ذکر ہوا نا جان قربان کرنے کا، جنگ کا ہوا، تو کیونکہ اللہ نے قرآن پاک میں جگہ جگہ ارشاد فرمایا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، کہ تم اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جو ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ تو اب وہ ربا کا ہم پہلے جو سورہ البقرہ کے اندر بھی یعنی کہ پڑھ آئے ہیں، یہاں پر پھر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا ضعافا مضاعفا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے ایمان والو دو گنا اور چوگنا کر کے سود مت کھایا کرو اور اللہ سے ڈرا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس سے کم، اگر 2 گنا سے کم اگر سود ہو تو وہ پھر جو ہے لے لینا چاہیے، نہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا نا کہ تھوڑے دام کے بدلے جو ہے اللہ کی آیتوں کو مت بیچو، ہے، تو پھر اس سے یہ مطلب نکالا جائے کہ زیادہ دام پر جو ہے پھر یعنی کہ تھوڑی بولی جو ہے نہیں لگانی چاہیے اللہ کی آیتوں کی، نعوذ باللہ زیادہ دام پر بیچنا چاہیے نہیں، کیونکہ اللہ کی آیتوں کا کوئی مول ہی نہیں ہے، نہ تھوڑا نہ زیادہ، آپ بس سمجھ رہے ہیں، کوئی چیز اللہ کی آیتوں کا مول بن نہیں سکتی، تو اللہ تعالیٰ منع فرما رہے کہ ایسا مت کرو۔ تو یہاں پر بھی اصل حکم کیا ہے، لا تأکلوا الربا، سود مت کھاؤ، سود مت لو، سود کا کاروبار مت کرو، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ سود جو کمپاؤنڈ سود ہوتا ہے، اضعاف مضاعفہ، جس کے اندر سود در سود وہ جو ہے ملٹی پلائی ہوتا چلا جاتا ہے، تو ایک تو سود ہے اور یہ سود اس سے بھی بڑھ کر جو ہے قابل مذمت ہے دونوں حرام، ٹھیک ہے نا۔ میں نے 2 قسمیں سود کی پہلے بیان کی تھی،
کہ ایک سود جو ہے وہ ہوتا ہے جو قرضے کے اوپر ہو، کہ آپ کسی کو قرضہ دیتے ہیں 1000 پاؤنڈ جو ہے دیتے ہیں ایک مدت کے لیے اور کہتے ہیں جی واپسی پر میں 1500 لوں گا، تو یہ جو 500 پاؤنڈ ہے یہ سود ہے، یہ حرام ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور دوسرا سود وہ اجناس کے اندر، بے و شراء کے اندر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ 6 چیزیں بھی میں نے آپ کو بیان کی تھی، تو اس میں اب ہم نہیں جاتے، وہ ہم پیچھے بیان کر چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ مت کھایا کرو، اللہ سے ڈرو، کیونکہ جو اللہ سے ڈرتا ہے وہ اللہ کے حکم کی تعمیل کرتا ہے اور ان چیزوں سے بچا رہتا ہے جن کو اللہ نے یعنی کہ کرنے سے منع فرمایا ہے، جن سے ہمیں رکنے کا حکم دیا ہے، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پا جاؤ، واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ جو سود کھائیں گے وہ جہنم کی طرف یوں سمجھ لیں کہ جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ راستہ، سود والا راستہ انسان کو جہنم کی طرف لے کر جاتا ہے، اور یہ کافروں کا جو ہے، حالانکہ سود جو تھا یہ پچھلی قوموں میں بھی منع تھا، عیسائیت میں بھی، یہودیت کے اندر بھی سود حرام تھا، ان کے یہاں بھی سود حرام تھا، لیکن اب دیکھیں یہودی جو ہے اس وقت سود کے چیمپئن بنے ہوئے ہیں، یعنی کہ ماسٹر ہیں سودی کام کے، اور بینکنگ سسٹم اور فائنانس سسٹم اور یہ وہ سارا دنیا کے اندر وہ یہودی کنٹرول کر رہے ہیں، حالانکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے تورات کے اندر سود لینے، کھانے اور سودی کاروبار کرنے سے منع فرمایا تھا، عیسائیوں کو بھی منع فرمایا تھا۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف تیزی سے بڑھو جس کی وسعت میں سب آسمان اور زمین آ جاتے ہیں، یعنی اس کی وسعت اتنی ہے، اس کا عرض، چوڑائی، لمبائی کتنی ہوگی۔ اب مقصد یہ کہ انسان دیکھیں نا، اب ہمیں یعنی کہ جو چیز نظر آتی ہے، جو بہت بڑی نظر آتی ہے، وہ کیا ہے؟ زمین و آسمان ہی ہے نا۔ جب ہم باہر نکلتے ہیں دیکھتے ہیں زمین و آسمان ہمیں بہت بڑا نظر آتا ہے، تو جنت کو سمجھانے کے لیے، ویسے تو اب جنت کتنی بڑی ہے ہمیں نہیں معلوم، 7ویں آسمان کے اوپر جو ہے روایت کے مطابق جنت ہے، اور 7واں آسمان اس کی یوں سمجھنے کہ زمین ہے، ٹھیک ہے نا، جنت اس کے اوپر ہے۔ اب وہ جنت کتنی لمبی چوڑی ہے وی ڈونٹ نو، بس اتنا سمجھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو انعام کے طور پر جنت عطا فرمانی ہے، اور وہ بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اپنے رب کی بخشش کی طرف جو ہے دوڑو۔ اب بخشش کیا ہے؟ بخشش کی طرف تو جو ہے نہیں دوڑا جاتا، اسباب بخشش کی طرف، اسباب مغفرت کی طرف دوڑو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اسلام کی طرف دوڑو، اس سے مراد یہ ہے کہ تقوی کی طرف دوڑو، اس سے مراد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے یعنی کہ فرائض ہیں ان کی ادائیگی فرائض کی طرف دوڑو۔ یہ سارے معنی جو ہے جہاد کی طرف دوڑو، یہ سارے معنی مفسرین نے لیے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ تو مغفرت یہاں پر سے، مغفرت سے مراد اسباب مغفرت ہیں، وہ چیزیں جو مغفرت کی طرف لے جاتی ہیں۔ اسلام کی طرف دوڑو گے، تقوی کی طرف دوڑو گے، جہاد کی طرف دوڑو گے، ادائیگی فرائض کی طرف جو ہے دوڑو گے، یہ اسباب ہیں جو اللہ کی بخشش اور مغفرت کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ اور جب بخشش اور مغفرت مل جاتی ہے تو اس کے بعد، اس لیے جنت کو بعد میں ذکر کیا، پہلے مغفرت کو ذکر فرمایا کہ جب تم اللہ کے اسباب مغفرت کی طرف دوڑو گے، اس میں تیزی دکھاؤ گے، تو جب اللہ کی مغفرت مل گئی تو جنت تو خود بخود مل جائے گی۔ پھر جنت کا بیان فرما دیا کہ جنت کی جو عرض ہے، چوڑائی ہے، اور عرض کا ایک معنی ثمن بھی ہوتا ہے، قیمت بھی ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ یعنی کہ جنت کی قیمت کوئی مول نہیں ہے جنت کا، یہ تمہاری نمازیں جنت کا جو ہے، یا تمہارے تھوڑے بہت جو زکوٰۃ اور خیرات دیتے ہو، یہ جنت کا مول ہے، یہ تو اللہ کا کرم ہے، فضل ہے کہ اتنے تھوڑے پر بھی ہمیں اللہ تعالیٰ جو جنت عطا فرما رہا ہے۔ لیکن اللہ فرما رہا ہے عرض کا مطلب اگر ثمن لیں، ثمن کا معنی ہوتا ہے قیمت، پرائز، تو اللہ فرما رہا ہے کہ جنت کی جو قیمت ہے وہ زمین و آسمان جتنی ہے، یعنی اگر تم زمین و آسمان جتنا بھی جو ہے خرچ کرو، تب کہیں جا کر جو ہے جنت کی کوئی قیمت بنتی ہے، تو خرچ کر سکتے ہو اتنا؟ بولے نا، نہیں کر سکتے نا۔ یہ پھر اللہ رب العزت نے جو فرمایا اعدت للمتقین، یہ جنت جو ہے یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ کافروں کے لیے نہیں ہے۔ اب کون ہیں وہ خوش نصیب جن کے لیے جنت ہے؟ ان کی کیا صفات ہیں، ان کی کیا نشانیاں ہیں؟
ٹھیک ہے نا. ہر چیز اپنی نشانیوں سے اپنی صفات سے پہچانی جاتی ہے. تو ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں. اعدت للمتقین جو اللہ نے فرمایا کہ متقین کے لیے تیار کی گئی ہے، تو وہ متقین ہیں کون؟ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی کوالٹیز بیان فرمائی ہیں کہ متقین جو ہے، میں کہوں جی میں متقی ہوں تو کوئی پیمانہ تو ہونا چاہیے نا، کوئی کرائٹیریا تو ہونا چاہیے نا اس متقی کے تقوی کو جو ہے جانچنے پرکھنے کا کہ بھائی یہ کتنا متقی ہے. یہ جو دعوے کر رہا ہے میں متقی ہوں، ذرا اس کو چیک تو کرو کہ متقی ہے یا نہیں ہے یا نہیں. آپ کہتے ہیں جی میں ڈاکٹر ہوں، تو آپ لوگ کہتے ہیں جی آپ سند دکھائیں، تو آپ سند دکھاتے ہو، بات ثابت ہو جاتی ہے. آپ انجینئر ہیں جی سند دکھائیں، سند دکھائی، ہاں جی بات ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. آپ متقی ہیں، کیا سند ہے؟ کیسے پتہ لگے گا آپ متقی ہیں؟ تو اللہ نے وہ نشانیاں بیان فرمائی ہیں کہ یہ نشانیاں اگر کسی کے اندر دیکھو تو یہ تقویٰ کی نشانیاں ہیں، یہ متقی ہونے کی نشانیاں ہیں. اور اگر کوئی شخص جو ہے نشانیوں پر پورا نہیں اترتا، بخیل ہے، کنجوس ہے، ٹھیک ہے نا، تو پھر جو ہے وہ کہے جی میں متقی ہوں، بے شک نمازیں بھی پڑھتا رہے، ایسا شخص جو متقی نہیں ہوتا. یہ ساری چیزیں جو ہے انسان کے کریکٹر کا اور اس کی شخصیت کا، اس کی سیرت کا حصہ ہونی چاہیے. تو پہلی نشانی جو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمائی کہ وہ نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ نماز بھی تقویٰ کے لیے ہے، روزے بھی ہم تقویٰ کے لیے رکھ رہے ہیں. اللہ نے فرمایا نا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو جتنی بھی عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، سب اس لیے کی جاتی ہیں کہ تقویٰ حاصل ہو، ٹھیک ہے نا. لیکن اللہ کی پرائرٹی کیا ہے؟ اس نے فرمایا الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں، متقی وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں. ہم لوگوں کو سنتے ہیں او جی ہم کیا خرچ کریں، ہمارے تو پلے کچھ نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا جو متقی ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میرے پلے کچھ ہے یا نہیں ہے، وہ انفاق کا جو عمل ہے اس کو ہر حالت میں اس پر عمل کرتا ہے. انفاق کے عمل کو ہر حال میں جاری رکھتا ہے، چاہے اس کے پاس زیادہ ہوں، تھوڑے ہوں، امیر ہو، بالکل غریب ہو. وہ غریب بھی ہوگا نا، اس نے حضور فرمایا کہ جہنم کی آگ سے بچو، اتقوا النار، جہنم کی آگ سے بچو، چاہے کھجور کی گٹلی کا صدقہ دے کر ہی کیوں نہ بچنا پڑے، ولو بشق تمر، چاہے کھجور جتنی جو گٹلی ہے، کھجور تو تھوڑی بڑی ہوتی ہے، پھر اس کے اندر سے گٹلی جو نکلتی ہے وہ اور چھوٹی ہوتی ہے، چاہے وہ صدقہ دے کر تم جو ہے تمہیں کیوں نہ بچنا پڑے. تو ترغیب کیا دی جا رہی ہے؟ ترغیب یہ دی جا رہی ہے کہ یہ نہ کہو کہ میں غریب ہوں. بھئی امیر ہے، اگر 1000 میں سے ایک دے رہا ہے تو تمہارے پاس اگر 100 ہیں تو 100 میں سے تم جو ہے 10 پینی تو دے سکتے ہو. میں ایک بات کر رہا ہوں، یہ تجارت ہے اللہ کے ساتھ. جو اس تجارت کو کرے گا اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے دن بھی پھیر دے گا، اس کے نصیب اور قسمت بھی پھیر دے گا. اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقے کے ذریعے سے اللہ کے ساتھ تجارت کرو. صدقہ جو اللہ کے غیظ و غضب کو بجاتا ہے، اللہ کی ناراضگی کو دور کرتا ہے، اللہ راضی ہوتا ہے اس بندے سے، کیونکہ یہ سخاوت ہے، اللہ خود سخی ہے. تو اللہ تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ یہ بندہ ہے میرے سخاوت کے راستے پر جو چل رہا ہے. اور بخل کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُم بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُم، کہ جو بخل کرتے ہیں اللہ کی راہ میں جو ہے، اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ان کے لیے بہتر ہے تو یہ ان کے لیے بہتر نہیں ہے، ان کے لیے بہت برا ہے. سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یہ جو بخل کرتے ہیں وہ مال جو ہے وہ توق بنا کر ان کی گردنوں کے اندر اٹکایا جائے گا. اور دوسرے مقام پر فرمایا ان سے کہا جائے گا کہ کھاؤ، یہ تمہارا کنز ہے، یہ تمہارا خزانہ ہے، اس کو کھاؤ. اور ان کے سونے چاندی کو پگھلا کر ان کے جسم کے اوپر، ان کی جنوب پر، ان کے کمروں پر، ان کے سینوں پر وہ جو ہے اس سے لگایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اکبر، یہ وہ لوگ ہیں جو فراخی اور تنگی دونوں حالتوں میں خرچ کرتے ہیں. تو غریبوں کو بھی جو ہے موقع مل گیا. اور خرچ کرنے کا مطلب صرف یہ پیسہ خرچ کرنا تو نہیں ہے نا. بھئی غریب ہے، پیسہ نہیں ہے، کسی اور طریقے سے دین کی خدمت کرے، کسی اور طریقے سے اللہ کی راہ میں خرچ کرے، ہاتھ پاؤں سے کر دے، وقت دے کر دے. اب بس میں نا کوئی اسکل ہے، صلاحیت ہے، اس کے ساتھ کر دے. خرچ کرنا ہے نا، صرف پیسہ خرچ کرنا نہیں ہوتا. جو اللہ نے آپ کو جو ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ کہیں کہ یار بتائیں مجھے مسجد کے لیے کوئی میں خدمت سرانجام دے سکتا ہوں یا نہیں، میرے پاس یہ اسکل ہے، میں یہ کام کر سکتا ہوں.
I can afford to do this for mosque, ठीक है ना, इतने घंटे में दे सकता हूँ वीक के अंदर। तो ज़रूरी नहीं होता कि हर वक्त आप पैसों से ही जो है खिदमत करें, आप इस तरीके से भी। फिर दूसरी जो है सिफत फरमाई वल काज़िमीनल गैज़ा, और गुस्सा जो है ज़ब्त करने वाले हैं, जो मुत्तकी हैं वो गुस्से को ज़ब्त करते हैं। अब ये नहीं फरमाया कि उनके अंदर गुस्सा होता नहीं है, गुस्सा तो जो है वो होगा, हर एक के अंदर अल्लाह ताला ने गुस्सा रखा है, लेकिन ये कि वो गुस्से पर कंट्रोल करने वाले हैं, अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, बल्कि वो गुस्से पर हावी होते हैं, वो गुस्से को एज ए टूल इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पर गुस्सा, क्योंकि बात जगह ऐसी होती है वहाँ पर गुस्सा करना बनता भी है, और अगर आप वहाँ पर गुस्सा नहीं करेंगे तो बात बनेगी नहीं। आप अपने बच्चे को हर वक्त अगर प्यार से जो है समझाएंगे, नहीं बात बनेगी। बाज़ औक़ात सिचुएशन ऐसी होती है, डांटना भी पड़ता है, डपटना पड़ता है, स्नप करना पड़ता है, ठीक है ना, गुस्से का इजहार करना पड़ता है। ये नहीं कि आप वो एक उसकी तरबियत हो रही है ट्रेनिंग के तौर पर, मार कुटाई की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो तो आपने क्या है, इनके मारना तो ये तो जानवर वाली बात होगी। तो वल काज़िमीनल गैज़ा, गुस्सा ज़ब्त करने वाले, वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों से उनकी गलतियों पर दरगुजर करने वाले हैं। यानी कि सिर्फ गुस्सा जो है वो, मिसाल एक बंदे ने आपके साथ कोई मामला किया, उस पर आपको गुस्सा आ गया, तो ये सिर्फ ये नहीं कि गुस्सा आप पी गए, बल्कि दरगुजर भी कर दिया, उसको जो है माफ भी कर। फिर फरमाया वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है, कि एक दर्जा और आगे बढ़ते हैं और वो जो है एहसान करते हैं। हज़रत अली बिन हुसैन इमाम ज़ैनुल आबिदीन जो हैं, उनका एक वाक़या आता है तफसीर की किताबों के अंदर, कि उनकी जो एक बांदी थी, कनीज़ थी, वो उनको जो है वज़ू का पानी लेकर जो है वज़ू करवाने के लिए वो बैठी, तो पानी जो उसके हाथ से गिरा तो आपके कपड़े जो है वो गीले हो गए। तो डेफिनेटली अचानक कोई चीज़ ऐसी हो तो गुस्सा आ जाता है, आपको गुस्सा आया, तो वो भी जो है कनीज़ आप ही की थी, उसने ये आयत पढ़ी वल काज़िमीनल गैज़, तो आप एकदम बिल्कुल जो है गुस्से को आपने कंट्रोल कर लिया और नाराज़ नहीं हुए। तो उसने देखा कि भाई पहले हिस्से का तो असर हो गया है, तो उसने फिर कहा कि वल आफ़ीना अनिन नास, तो आपने फरमाया मैंने तुझे माफ़ भी कर दिया, सिर्फ गुस्सा नहीं कंट्रोल किया, तुझे माफ़ भी कर दिया। फिर उसने कहा वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अल्लाह ताला जो है एहसान करने वालों से मोहब्बत करता है, तो आपने फरमाया जा मैंने तुझे आज़ाद कर दिया। फिर अल्लाह ताला फरमा रहे वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू फ़ाहिशतन व ज़लमू अनफुसहुम, और ये ऐसे लोग हैं। अब देखिए पीछे उनकी क्या सिफात बयान फरमाई है, जो खुशी गमी में, जो तंगी तुरसी में अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, गुस्से को पीते हैं, लोगों को माफ़ करते हैं और एहसान शियार हैं, ठीक है ना, ये यानी कि ये उनका कैलिबर है। लेकिन फिर भी जो है इंसान से गलती हो सकती है। अच्छा साहब आगे फरमाया वल्लज़ीना इज़ा फ़अलू, और ये ऐसे लोग हैं, यानी जो पीछे ये सिफात बयान करने के बाद अल्लाह ताला फरमा रहा है, यानी कि उनके अंदर कितनी गुड क्वालिटीज हैं, लेकिन इसके बावजूद गलती का अंदेशा है। वल्लज़ीना, लेकिन होता क्या है, अपनी गुनाह पर इसरार नहीं करते, अपने गुनाह पर जो है यानी कि मुसर नहीं होते, हो गया अगर तो फौरी तौर पर उस पर मुतवज्जे होते हैं और अल्लाह की बारगाह में झुकते हैं, अल्लाह का जिक्र करते हैं, अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि कोई नहीं खैर है, कर लवांगे तौबा, कब है को पता है मौत का। तो फरमाया कि ये लोग ऐसे लोग हैं कि जब कोई बुराई कर बैठते हैं, वैसा फ़अलू फ़ाहिशा, जब कोई फौश काम कर बैठते हैं, बुराई कर बैठते हैं, और ज़लमू अनफुसहुम, या अपनी जानों पर जो जुल्म कर बैठते हैं, मसलन अल्लाह की नाफरमानी हो गई, हुक्म दूरी हो गई, यानी कि गुनाह कबीरा भी हो सकता है, सगीरा भी हो सकता है। सहाबा कराम से गुनाह कबीरा नहीं हुए, लेकिन क्या है कि हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए और आकर अर्ज किया या रसूलल्लाह मुझे पाक फरमा दे। हुजूर ने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, फिर अर्ज की या रसूलल्लाह मुझसे ये गुनाह हो गया है, ज़िना हो गया है, आप मुझे पाक फरमा दें। तो फिर हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हज जारी फरमा दी, 4 मरतबा जब उन्होंने इकरार कर लिया तो हज जारी फरमा दी, और उनको जब वो यानी कि पत्थर मारे जा रहे थे और उनके जिस्म से खून निकल रहा था, वो खून सहाबा कराम के कुछ के जो कपड़ों पर भी गिरा, तो उन्होंने नफरत का और घिन का जो इज़हार किया कि कितना पलीद जो है शख्स है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अब ये ऐसा पाक हो गया है कि इसकी माफ़ी को अगर दुनिया के ऊपर तकसीम कर दी जाए तो पूरी दुनिया ही जो है
پاک صاف ہو جائے. تو مقصد یہ ہے کہ گناہ کا ارتکاب ہو جانا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہم صحابہ کرام کو بھی معصوم تو نہیں مانتے، معصوم صرف نبی کی ذات ہے، محفوظ مانتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ اللہ ان کی حفاظت فرماتا ہے. اور حفاظت کیا ہے کہ اگر کوئی اول تو ہوتا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ان کی اس طرح سے حفاظت فرماتا ہے، ہوتا نہیں ہے، اگر ہو جائے تو فوری طور پر اللہ تعالیٰ ان کو شعور عطا فرماتا ہے، توبہ جو ہے وہ کرتے ہیں، اور توبہ کر کے اللہ تعالیٰ پھر ان کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے. یہ بھی ایک بڑی دولت ہے کہ انسان اپنے گناہوں پر آگاہ ہو، ٹھیک ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ یہ شعور دے کہ ہاں یہ جو کام میں نے کیا ہے، اندر سے اس کا من اس کو یہ کہہ رہا ہو کہ تو نے یہ کام غلط کیا ہے، یہ کام ٹھیک نہیں ہوا، تو نے یہ برائی کی ہے، تو نے یہ گناہ کیا ہے، گناہ کی تعریف کیا ہے. ہر وہ کام جس پر انسان کا ضمیر جو ہے اس کو ملامت کرے، اندر سے کھٹکے، جو بات آپ دنیا کو بتانا پسند نہ کریں، جو بات آپ دنیا سے چھپانا چاہتے ہیں. کیوں چھپانا چاہتے ہیں؟ پھر آنے دینا منظر عام پر. چھپانا اس لیے چاہتے ہیں نا، آپ نہیں چاہتے کہ یہ لوگوں کو پتہ لگے. تو بس یہ جو لوگوں کو نہ پتہ لگے، جو گناہ کا کام ہوتا ہے وہ ایسا ہی ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ اس کی نشانیاں ہیں. تو فرمایا کہ یہ ایسے لوگ ہیں جب کوئی برائی کر بیٹھتے ہیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھتے ہیں تو اللہ کا ذکر کرتے ہیں. اب کیا کرنا ہے؟ کیونکہ دیکھیں گناہ کب ہوتا ہے؟ گناہ جو ہے تب ہوتا ہے جب انسان اللہ کو، یعنی گناہ کرتے وقت انسان اللہ کو یاد نہیں رکھتا ہو. اگر اللہ یاد ہوتا یا اللہ کی یاد کا غلبہ ہوتا تو پھر گناہ نہیں ہوتا نا. اس لیے اللہ نے دوسرے مقام فرمایا استعوذ علیہم الشیطان، کہ شیطان جب جو ہے ان کے اوپر غالب آتا ہے انسان کے اوپر، کیا کرتا ہے؟ پہلا کام کیا کرتا ہے؟ فانساہم ذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر بھلا دیتا ہے. جب انسان اللہ کا ذکر کو بھلا دیتا ہے، اللہ کو بھول جاتا ہے، اس لمحے جس لمحے وہ گناہ کر رہا ہوتا ہے اللہ کو بھولا ہوا ہوتا ہے، اس وقت شیطان حاوی ہوتا ہے، شیطان غالب ہوتا ہے، اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر اس کے دل سے نکلا ہوا ہوتا ہے. اس لیے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب انسان بدکاری کرتا ہے تو اس کا ایمان اس سے نکل جاتا ہے، اس کے اوپر جو ہے معلق ہو جاتا ہے، اور اس حالت کے اندر اگر وہ مر جائے تو پھر آپ دیکھیں کس حالت میں مرا. تو مقصد یہ ہے کہ جس وقت شیطان انسان کو برگلاتا ہے اور وہ گناہ کرتا ہے، اس وقت اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے وہ غافل ہوتا ہے. اب جو ہے گناہ ہو گیا تو اللہ فرما رہا ہے کہ گناہ جو ہے غفلت میں ہوا تھا، اب تو فوری طور پر جو ہے پہلا کام کیا کر، واپس اللہ کے ذکر میں آ جا. ذکر اللہ، ابھی جو ہے معافی کی بات نہیں، وہ آگے آ رہی ہے. فرمایا پہلے اللہ کو یاد کرو، اللہ کا ذکر کرو، ٹھیک ہے نا. پھر کیا کرو؟ فاستغفروا لذنوبہم، پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. پہلے اللہ کا ذکر کرتے ہیں، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا حکم الحاکمین، یا غافر الذنب، یا قابل التوب. اللہ کو اس کی ذات اور اس کے اسماء حسنہ کے ساتھ پکارتے ہیں، یا میرے مالک، یا میرے خالق، یا ربی، یا رحمان، یا رحیم، پکارتے ہیں ان ناموں سے، اللہ کو یاد کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں. اور جب پھر اللہ جو ہے ان کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، جب آپ اللہ کو پکارو گے اللہ کی توجہات آپ کی طرف ہو جاتی ہیں، پھر وہ اپنی عرض جو ہے اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. وہ کیا کہ پھر اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں کہ مولا تو مجھے معاف فرما دے، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے کوتاہی ہو گئی، میں غفلت کا شکار ہو گیا، شیطان مجھ پر حاوی ہو گیا، نفس امارہ نے مجھے جو ہے اس کام پر اکسایا، تو مجھے معاف فرما دے، میرے گناہوں کو معاف فرما دے. پھر اللہ فرما رہا ہے وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا گناہوں کی بخشش کون کرتا ہے؟ کوئی ہے؟ تو جب بھی کوئی گناہ کا کام ہو جائے تو کہیں اور جانے کے بجائے اللہ کے در پر آ کر جھک جاؤ، اللہ کو یاد کرو اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو. اللہ کے سوا کوئی تمہیں جو ہے معاف نہیں کر سکتا. اور پھر کیا کرو؟ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور پھر جو گناہ وہ کر بیٹھتے ہیں ان پر جان بوجھ کر اصرار بھی نہیں کرتے، جان بوجھ کر، نوئنگلی، انٹینشنلی پھر وہ دوبارہ وہ کام نہیں کرتے. ہاں ایکسیڈنٹلی دوبارہ وہ کام ہو بھی سکتا ہے. اس لیے حضور نے فرمایا کہ توبہ کر کے اگر کوئی دوبارہ توبہ توڑ دے، یعنی کہ انجانے کے اندر پھر کوئی کام ہو گیا، پھر توبہ کرے. انسان اگر 70 مرتبہ توبہ کر کے توبہ جو ہے اس سے ٹوٹ جائے، جان بوجھ کر نہیں توڑے، غلطی سے، بشری جو ہے کمزوریوں کی وجہ سے اگر اس سے گناہ ہو جائے اور توبہ ٹوٹ جائے تو
یہ نہ کہے کہ یار میں نے اب اتنی مرتبہ توبہ کر لی ہے، بار بار میری توبہ جو ہے پھر ٹوٹ جاتی ہے، تو اب میں کیا کروں توبہ، اب تو توبہ کرتے ہوئے بھی شرم آتی ہے. نہیں، رب سے کس بات کی شرم، وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ماؤں سے زیادہ جو ہے، والدین سے زیادہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے. ٹھیک ہے نا، جب آپ کو کوئی دکھ ہوتا ہے، کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو آپ اپنے والدین کے پاس جاتے ہیں نا، تو وہ تو جو ہے حقیقت میں پیدا کرنے والا ہے، یہ تو سبب تھے. تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اس کے آگے گڑ گڑاؤ، معافی مانگو، اس کو یاد کرو، اس کو خوش کرو. جب آپ اس کے اسماء حسنہ کا جو ہے ذکر کرتے ہیں تو اللہ خوش ہوتا ہے کہ بندے کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی رب ہے جو اس کی جو ہے، تبھی تو میری طرف رجوع کیا اس نے، کہ کوئی ہے جو اس کی بخشش اور مغفرت کر سکتا ہے، یہ بندے کو پتہ ہے. تو وَلَمْ يُسِرُّوا أُولَٰئِكَ جَزَاؤُهُم مَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَجَنَّاتٌ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ. فرمائے یہ وہ لوگ ہیں جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت ہے، وہ مغفرت جس کی طرف کہا تھا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ ہے، وہ مغفرت ہے. وَجَنَّاتٍ اور جنتیں ہیں، تجری من تحتها الانہار جن کے نیچے نہریں رواں ہیں، خالدین فیہا اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے. ونعم اجر العاملین اور نیک عمل کرنے والوں کا کیا ہی اچھا صلہ ہے، کیا ہی اچھا صلہ ہے. پھر قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. تم سے پہلے گزشتہ امتوں کے لیے قانون قدرت کے بہت سے ضابطے گزر چکے ہیں، سو تم زمین میں چرا پھرا کرو، فانظروا اور دیکھا کرو، کیف کان عاقبۃ المکذبین کہ جھٹلانے والوں کا کیا انجام ہوا. کس طرح اللہ تعالیٰ نے قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط پر عذاب نازل کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے احکامات کو جھٹلایا تھا، انہوں نے نبیوں کی توہین کی تھی، ان کو قتل کیا تھا، ان کے یعنی کہ فرمان، ان کے احکامات کی حکم عدولی کی تھی. تو دیکھو، جاؤ پھرو، وہ جگہ موجود ہیں. اگر آپ مصر جاتے ہیں، وہاں پر فرعون کی جو ہے وہ لاش ابھی بھی پڑی ہوئی ہے، ڈھانچہ اس کا پڑا ہوا ہے. جاؤ جا کر دیکھو، عبرت حاصل کرو کہ اللہ تعالیٰ کے جو خدائی کا دعویٰ کرنے والے تھے آج کس حالت کے اندر لٹے ہوئے ہیں. قوم عاد، قوم صالح کی جو ہے وہ کھنڈرات موجود ہیں. جاؤ جا کر دیکھو کس طرح اللہ تعالیٰ نے نافرمان قوموں پر عذاب جو ہے وہ نازل کیا، ان کو تہس نہس کر کے رکھ دیا تاکہ تم عبرت حاصل کرو. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. یہ قرآن لوگوں کے لیے واضح بیان ہے اور ہدایت ہے اور پرہیزگاروں کے لیے نصیحت ہے. آج ہم نے آیت نمبر 138 تک کا جو ہے وہ بیان مکمل کیا. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم کل جو ہے آیت نمبر 139 سے اپنی گفتگو کا آغاز کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، قرآن پاک کی تعلیمات پر ہمیں زندگی بھر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین پر چلنا اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسان فرمائے. اور اس رمضان المبارک کے عشر مغفرت کی بخشش اور مغفرت سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مالا مال فرمائے. وما علی الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.